سلسلے میں بھی وہ ہی از اپیئرنگ ان کے ساتھ آپ پیش ہو رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ نے بھی وہ کیس کا بریف پہلے سے پڑھا ہو، اور پھر اس پہ جب وہ بات کریں گے تو آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کریں کہ یہ لا کا جو پروفیشن ہے نا، یہ کوئی پارٹ ٹائم والی بات نہیں ہے، ہول ٹائم پروفیشن ہے۔ رات کو سوتے ہوئے بھی آپ کو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے کل فلاں کیس میں بحث کرنی۔ ایون سینئر وکلاء، کئی دفعہ اچھے وکلاء یہی کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی یہ وکیل سمجھ رہے نا کہ میں اب مجھے ضرورت نہیں رہی پڑھنے کی مزید اور میں اب بڑا لائق ہو گیا ہوں، وہ پھر اسی وقت اس کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے۔ آلویز an advocate is a student of law۔ پھر میں یہاں پہ کوٹ کروں گا کہ ایک ڈاکٹر خالد رانجھا یہاں پاک بڑے نامور قانون دان ہیں، وکیل ہیں، وہ جب ہائی کورٹ کے جج تھے نا تو ان کا انٹرویو ایک میں نے دیکھا، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا جی میرے نزدیک جب تک ہائی کورٹ کے جج کے اندر کا وکیل زندہ رہتا ہے نا، اس وقت تک وہ جج رہتا ہے، جب اس کے اندر کا وکیل مر جاتا ہے نا پھر وہ ملازم ہو جاتا ہے۔ بڑی بات ہے۔ تو میں آپ نوجوانوں کو خاص طور پہ یہی کہوں گا کہ آپ لوگ اپنے اندر کا وکیل زندہ رکھنا ہے۔ آپ جب آپ کوئی کیس، کوئی بریف آپ کے پاس آ جاتا ہے، چاہے وہ فیملی میٹر ہو، سول میٹر ہو، کرمنل میٹر ہو، بیل ہو، جو بھی ہو، اس میں جو بھی آپ تھوڑی یا زیادہ فیس لے لیتے ہیں، اس کے بعد اس میں پوری محنت سے کامیابی حاصل کرنے کے لیے کام کریں، محنت سے عدالت میں جائیں۔ کبھی بھی آپ دیکھیں وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوئے، میں نے وکالت میں دیکھا کہ جو لوگ عدالتوں سے جسٹ ریلیف مانگتے ہوئے منتیں کرتے ہیں یا ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر آپ مہربانی فرما دیں، نو مہربانی۔ ایک اور بات نوٹ کریں کہ کبھی یہ نہ کہیں کہ یور آنر نہ کہیں عدالتوں کو۔ دی پریزائڈنگ آفیسر سٹنگ ایز اے جج، وہ اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، اہمیت ہوتی ہے کورٹ کی۔ آلویز وائل ایڈریسنگ اے کورٹ آلویز سے دس آنریبل کورٹ، آئی سبمٹ مائی سبمیشن بفور دس آنریبل کورٹ، ناٹ بفور یور آنر۔ یہ زیادہ ایک بہتر طریقہ ہے جس سے آپ کریں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ دیکھیں گے کہ میں نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی کام کر کے دیکھا کہ کوئی بھی جو ٹاورنگ نام ہے نا ہمارے اس پروفیشن میں، وہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کسی سفارش سے یا کسی ریلیشن شپ کی وجہ سے کوئی ہائی کورٹ کا جج کے بیٹا تھا تو اس کو ایک ضرور ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں کتابیں ہوتی ہیں، وہ شروع سے اگر محنت کرتا ہے، لیکن عام طور پہ بہت سے وہ لوگ بھی کامیاب ہوتے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، جن کے خاندان میں وہ صرف پہلا وکیل ہوتا ہے۔ تو اس لیے محنت جو ہے نا، اس میں کنٹینیوس اسٹرگل ہے، کنٹینیوس محنت ہے، جس کی وجہ سے صرف اور صرف آپ لوگ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے ہائی کورٹ میں کام کرتے ہوئے دیکھا کہ ہائی کورٹ کے ججز کے بیٹے بطور جب وکیل پیش ہوتے ہیں نا تو ان کے والد کے کولیگز ججز بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کچھ دن تک تو کہتے رہتے ہیں کہ سر ہو آر یو جنٹل مین، آپ اس میں یہ لمیٹیشن کی بات کر رہے ہوں گے، جی سر اس کو نہیں پتہ ہوتا، وہ کہا جی سر لمیٹیشن، ہاں یس آپ بتائیں جی یہ لمیٹیشن پہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہ ان کے حق میں فیصلے 2 4 5 فیصلے کی۔ اس کے بعد دیکھا کہ یار ہی از ناٹ ڈیلیورنگ، ہی از ناٹ آرگوئنگ دی میٹر اکارڈنگ ٹو لا، اس کے اپوزٹ جو کونسل ہیں وہ اچھی بات کر رہے ہیں، تو پھر وہ اوائڈ کرنے لگ جاتے تھے۔ ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ یہ آسان تو یہ تو نہیں ہوتا کہ جو مرضی فیصلہ کرے، انہوں نے تو لا کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح سے وہ لوگ بھی ناکام ہو جاتے تھے اور وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے محنت کی ہوتی ہے، عدالت میں اپنا کیس درست طریقے سے پلیڈ کرتے ہیں۔ اب نوٹ کریں کہ جب بھی آپ عدالت میں جائیں، جو کیس بھی آپ کے پاس ہے اس میں سب سے پہلے اس کے فیکٹس جو ہے نا، فیکٹس آف دیٹ کیس شوڈ بی آن یور فنگر ٹپس۔ اس کے بعد ریلیونٹ لا جو ہے اس پہ آپ محنت کریں، اپنے استاد جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں یا کوئی بھی دوسرا وکیل جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو مدد کر سکتے ہیں، ان سے آپ بات کریں گے۔ تو یہ اس میں کوئی دیکھیں ایک سٹیج آتی ہے کہ جب بندہ نا پھر اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے وہ کسی سے پوچھے۔ شروع میں 3 4 سال 5 سال تک تو کسی سے بھی پوچھیں گے وہ کہے گا جی جونیئر وکیل ہے، نئے آدمی ہیں،
لیکن جب آپ 15-20 سال ہو جائیں تو اس وقت تک بھی آپ نے کچھ نہیں سیکھا ہوگا خدا نخواستہ، تو پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے کہ کسی سے آپ بات کریں۔ آپ دیکھیں، میں ابھی بار میں بیٹھے تھے تو ملک احمد جمیل صاحب تھے، ہمارے پراسیکیوٹر ہیں، اور وہ لوگ بیٹھے تھے، یاسر صاحب، یہ سب لوگوں سے میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہا تھا کہ آج کے مختلف معاملات ہیں، تو کئی نئی باتیں پتہ چلی، کئی باتیں ڈسکس ہوئیں۔ تو یہ ایسا سبجیکٹ ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لا سے اکوپڈ رہیں گے، لیٹسٹ لا کو جانتے رہیں گے، تو پھر آپ کی کامیابی ہے۔ نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ کا رجحان اگر کرمنل سائڈ پہ ہے تو PID اور پاکستان کرمنل لا جرنل، SCMR، یہ 3 لا ڈائجسٹ منتھلی ضرور خریدنا شروع کر دیں۔ اگر سول سائڈ پہ کام کر رہے ہیں تو CLC، PID، SCMR، یہ 3 لا ڈائجسٹ جو ہے نا وہ ضرور خریدنا شروع کر دیں۔ اگر کوئی ویسے کوئی ایسی ریسٹرینٹ ہے، کوئی مسئلہ ہے مالی طور پہ، تو ہمارے یہاں گجرات میں بڑی خوبصورت JB لائبریری ہے، وہاں بہت کتابیں ہیں، آپ اس پہ ریسرچ کرنا سیکھیں، کام کریں، اور بہت مواقع ہیں جہاں۔ اور اس کے بعد آپ ہمیشہ اپنے سینئرز کا احترام کریں۔ جب بھی آپ کورٹ میں موجود ہیں، آپ کے سینئر عدالت میں آتے ہیں، وہاں ان کے لیے سیٹ چھوڑ دیں، ان کو بیٹھنے کا موقع دیں۔ کوئی بھی سینئر آپ سے جو بھی وہاں پہ موجود ہوں ان کو موقع دیں۔ آپ ہمیشہ پراپر جو درست یونیفارم ہے، یو مسٹ کم ان دی کورٹ ود ان اے یونیفارم میں آئیں گے، آپ ڈگنیٹی سے کام کریں گے، آپ لوگ عدالت میں اپنے کیس کو آنریبلی پلیڈ کریں گے، سر بلند رکھ کے پلیڈ کریں گے، ریکویسٹ منتیں نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کامیابی حاصل کریں گے۔ آپ لوگوں کو میں نے یہاں کام کر کے دیکھا کہ بہت سے دوست جو اس وقت نئے نئے لوگ تھے، اب بڑے بڑے نام ہیں، وہ میں ان کو ہمیشہ سے مجھے چونکہ استادوں نے یہ انکریج کیا، ہمیں بتایا گیا، تو پھر میں نے بھی پوری کوشش کی کہ سب کو یہاں پہ یہ لوگوں کو جو بھی مجھے ملتا تھا اس کو میں انکریج کروں۔ جس نے میرے سامنے اچھی بحث کی اس کو میں نے بلا کے اپنے دفتر اپریشیٹ کیا، بتایا کہ آپ لوگ اس سے بھی زیادہ اچھی بحث کر سکتے ہیں، اچھا کام کر سکتے ہیں، اور محنت سے کام کریں، یہی آپ کے لیے عزت ہے، احترام ہے۔ جتنا آپ محنت کریں گے اتنا آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ تو اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ میں آپ کے جو سینئر ہیں وہی سب سے لائق وکیل ہے، یہ بھی نہیں ہوتا۔ عزت کا مطلب یہ نہیں صرف کہ بھی آپ جو اپنے سینئر کو ہی بس اپنا سمجھ لیں کہ جی بس وہی ہے۔ جو بھی آپ کے گجرات میں جتنے بھی اچھے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، وکیل نظر آتے ہیں، آج کل تو ویسے بھی انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ پہ بہت سے لوگ لیکچر بھی ایسے YouTube پہ لوگوں نے ڈلیور کرتے ہیں، اور ہر پوائنٹ پہ جس پوائنٹ پہ بھی ہے وہ محنت کر کے کام کریں۔ ایک اور بات آخر میں نوٹ کر لیں کہ میں نے بہت سے ججز جو سارے ہائی کورٹ کے ججز، سپریم کورٹ کے ججز کی بڑی اچھی اعلیٰ قسم کی ججمنٹس ہیں بہت، لیکن آصف سعید خان کھوسا بطور جج آف لاہور ہائی کورٹ، بطور جج آف سپریم کورٹ، بطور چیف جسٹس پاکستان، جو انہوں نے ججمنٹس ڈلیور کی ہیں، انہوں میں کلیئرٹی ہوتی ہے۔ میرے استاد بھی یہی کہتے ہوتے تھے کہ ان میں کلیئرٹی ہوتی ہے، وہ کوئی بھی ججمنٹ میں کوئی پوائنٹ ادھورا نہیں چھوڑ دیتے کہ یہ ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، پوری کلیئرٹی کے ساتھ پورا ایک ڈیسیژن کرتے ہیں۔ وہ غلط صحیح ہو سکتا ہے، یہ نہیں میں کہتا کہ ان کے 100%، لیکن وہ بہت خوبصورت، ان کی انگلش بڑی اچھی ہے، بڑا لائق آدمی ہے، بہت کام کرتے ہیں۔ ایک اور بات نوجوان وکلاء نوٹ کریں کہ جب میں نے لاہور میں پریکٹس شروع کی نا، تو وہاں پہ جو میرے سینئر کے ساتھ کلرک تھے، ان کے منشی تھے نا، وہ کافی سینئر آدمی تھے، وہ تقریباً 80 ایئرز ایج تھی، وہ کافی لائق بھی تھے صاحب سے کہ اچھی اب درخواستیں وغیرہ خود لکھ لیتے تھے، یہ وہ سارا کچھ۔ تو مجھے جب ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہوئے میرے استاد محترم نے دیکھا نا، چودھری عنایت اللہ صاحب نے، انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ نعیم صاحب میری بات ذرا غور سے سنیں کہ منشی ہوتا ہے، وکیل ہوتا ہے۔ وکیل چاہے 10 دن ہو جائیں، مہینہ ہو جائے، وہ وکیل ہے، وہ منشی ہے، اس کا نالج اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وکیل کا نالج، منشی کا نالج وکیل کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے پھر بڑا خوبصورت فرق بتایا۔ انہوں نے کہا جی کہ ایک کلرک کو، ایک وکیل کے کلرک کو، منشی کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وکالت نامے پر 2 روپے کا ٹکٹ لگتا ہے۔ ہی نوز کہ وکالت نامے پر 2 روپے کا ٹکٹ لگتا ہے، لیکن وکیل پھر وکیل ہے جب اس کو یہ بھی پتہ ہو کہ یہ 2 روپے کدھر لکھا ہوا ہے۔ ہم بہت سے وکلاء ہم اپنے منشیوں پہ، کلرکوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں
ایک دعویٰ لکھنے کے لیے، ڈرافٹنگ کے لیے سارے کام وہ خود ہی کر دیتا ہے، دراصل صرف کر دیتے ہیں بعض کا، یہ غلط طریقہ ہے۔ خود ڈرافٹنگ کریں، خود اپلیکیشنیں ڈرافٹ کریں، خود دعوے ڈرافٹ کریں، خود سارے کام جو ہے وہ محنت سے کریں۔ اور ایک بات اور نوٹ کریں کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی کیس آئے، آپ ڈیفینڈنٹ سائڈ سے ہیں، آپ کسی ملزم کی طرف سے کسی کیس میں پیش ہو رہے ہیں، تو اس کی جوڈیشل فائل ضرور جا کے خود دیکھیں۔ اس کی کاپیاں بھی آپ لے لیں گے اپنے منشی کے ذریعے، لیکن وہ کاپیاں کافی نہیں ہیں۔ آپ مائنوٹلی وہ فائل اہلمت کے پاس جا کے، کوئی اس میں اور نہیں، کوئی غلط بات نہیں، جا کے وہاں خود فائل کا معائنہ کریں، پوری طرح سے اس کو ایکوپڈ ہو جائیں کہ یہ کس طرح سے اس میں فرض جرم کیا لگا ہوا ہے، ویدر دیٹ از اے کریکٹ ناٹ کریکٹ، اور اس میں جو بھی سارے معاملات ہیں کون کون سے دیکھیں۔ بعض کا تو ہو سکتا ہے کہ پہلے سے کوئی وکیل انگیج تھے، سال 2 سال بعد آپ کے پاس وہ کیس آ گیا، تو آپ کو ساری باتیں اس کی سمجھ ہونی چاہیے۔ وائل ڈرافٹنگ بیل اپلیکیشن، کبھی بھی اس میں اپنا ڈیفینس تفصیلی باتیں نہ لکھیں۔ آپ یوں نو کہ پروہیبٹری کلاز میں نہیں فال کرتا یا کیس آف فردر انکوائری بنتا ہے، وہ جنرل جو ہے نا وہی لکھیں، سو دیٹ کہ وہ۔ پھر ایک بات اور نوٹ کریں کہ میرے خیال میں جو اسٹڈی ان دی کالجز، ان دی یونیورسٹیز، اور تمام لا آپ دیکھتے ہیں کہ کوڈیفائڈ ہے ان انگلش، اور کوشش کریں بلکہ یہ اپنے آپ کو یہ یقینی بنائیں کہ آپ تمام ڈرافٹنگ جو ہے وہ انگلش میں کیا کریں۔ تو یہ بھی ایک بڑا ضروری ہے آپ کے لیے۔ انگلش میں جب آپ ڈرافٹنگ کریں گے آپ کے لیے ایزی ہوگا، آپ کو آسان ہوگا، عدالت کو کنوے کرنا، عدالت میں سمجھنا، انگلش سیکھنے کا بھی موقع ملے گا۔ تو اب میں جو مین ٹاپک ہے کرمنل ٹرائل کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔